اس کے بعد پھر یہ نئے رکوع کی ابتدا ہوئی اور فرمایا کہ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو آیتوں سے مراد یہ قرآن کی آیتیں ہیں، جو بھی پچھلے زمانے کے نبی تھے ان کی آیتیں ہو سکتی ہیں، اور آیات جمع آیت کی، اور آیت کہتے ہیں نشانی کو، تو اللہ کا نبی بھی اللہ کی نشانی ہوتا ہے، تو اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور جو معجزے ہوتے ہیں وہ بھی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نشانیوں کو جھٹلایا، وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کو بھی منع کر دیا، کیونکہ نبیوں نے پیغام دیا تھا کہ تمہیں مرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا، انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں جانا، مرنے کے بعد ساری کہانی ختم ہو جائے گی، کوئی زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت کی امید نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی رحمت آخرت میں جنت ہے، بڑی عظیم جو نعمت ہے، تو کہے جنت کی آس نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، کہتے کوئی جنت ونت نہیں ہے، جب زندہ ہونے کو ہی نہیں مان رہے تو جنت کو کیا مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اولئک لہم عذاب علیم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ یعنی جو لبرلزم ہوتا ہے یا جو دہریت ہوتی ہے، جو آج کل بہت زیادہ جس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ اصل میں انسان کو ہر چیز سے آزاد کر دیتی ہے، اس کے لیے ہر قسم کے قانون کو ختم کر دیتی ہے، اخلاقی قانون ہو، دینی قانون ہو، ملکی قانون ہو، جو بھی ہو۔ ملکی قانون تو مجبوری طور پہ مان لیتا ہے، لیکن دراصل اپنے نفس کی خواہشات پہ عمل کرنے کے لیے وہ دین سے بھی جان چھڑا لیتا ہے، معاشرے کے اصولوں سے بھی جان چھڑا لیتا ہے، اور بالکل اپنے آپ کو وہ ہر چیز سے فارغ کر کے کہتا ہے جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا۔ اور جس کی مثال اس وقت ترقی یافتہ ممالک ہیں، خاص طور پہ یورپ ہے اور انگلینڈ ہے، یو ایس اے، اس قسم کے ممالک ہیں جہاں پر آزادی کے نام پر لوگوں کو ہر قسم کی آزادی دی گئی، اور ان کے قوانین کو یہاں پہ بیان کرے تو بھی شرم آتی ہے۔ LGBT کا مسئلہ اور اسی طرح دیگر معاملات، ہر شخص کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ ہاں ان کو گورنمنٹ کے قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اور یہاں تک کہ پچھلے دنوں یو ایس اے میں پچھلے سالوں میں یہ بھی اجازت دے دی گئی کہ تم بغیر لباس کے باہر روڈوں پہ گھوم سکتے ہو، کہا صرف پینٹ کرا لو اپنی باڈی پہ، تو اپنی باڈی پہ پینٹ کرا کے تمہیں بغیر لباس تم گھومتے پھرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، تمہیں کوئی قانون ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ تو بھی ساری کی ساری باتیں وہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو خدائی قانون سے آزاد کرتا ہے، دین کے قانون سے آزاد کرتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ لیکن ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جس میں بہت تکلیف ہوگی، بہت درد ہوگا اس کے اندر۔ فرمایا کہ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کا یعنی تو اس کی قوم کو کچھ جواب نہ بنایا، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان پہ حجت پوری کر دی، عقلی طور پہ بھی سمجھا دیا کہ تمہارے بت وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے، اور ہر طرح سے ان کو سمجھا دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ وہ یوں سمجھ لیجئے دلائل کے مقابلے میں وہ چپ ہو گئے۔ تو اب پھر کیا ہوتا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور سامنے والا بھی اپنے آرگومنٹ پیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے دلائل اچھے ہیں، آپ کی بات اچھی ہے، اور سامنے والا جواب دینے پہ قادر نہیں ہوتا، اس کو غصہ آ جاتا ہے اور لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آج ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آج حکومتوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ حکومتیں کام کرتی ہیں، اور جب عوام ان کے سامنے دلائل دیتے ہیں
ان کو منع کرتے ہیں غلط کاموں سے، جیسے ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے جو گزشتہ دنوں میں ہوا بھی لاہور میں، اس کو ختم کرنے کے لیے ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، حتیٰ کہ ایک بزرگ جس کی عمر 70-80 سال تھی، جو پوری زندگی قرآن حدیث کا درس دیتا رہا، وہ جیل میں اس کا انتقال بھی ہوا۔ تو ان ظالموں نے اپنی طاقت کو استعمال کیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ طاقت کے زور پہ ہم ان لوگوں کو ہٹائیں گے یہاں سے۔ تو انہوں نے اپنی طاقت استعمال کی، پھر اس کا نتیجہ آج خود جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور بہت کوشش کے باوجود ساری ان کی طاقت وغیرہ سب ختم ہو گئی ہے، اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اس وقت جیل میں، کیونکہ جو نبی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے خلاف کرتا ہے تو اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو انہوں نے وہی اپنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ اللہ فرماتا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن سکا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اقتلوہ، کہا کہ ان کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا ان کو جلا دو، یعنی بہرحال ان کو راستے سے ہٹا دو۔ دلائل تو نہیں ہے ہمارے پاس، بس ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگ سے نجات دے دی، آگ سے بچا لیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور ایسی بڑی آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا ہے وہ بھی جل جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر ان کو ہوا میں پھینکا گیا، اور پھر وہ آگ میں گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو بعض اوقات تو یہ ہے کہ کلی طور پہ آسان ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ ان مشکلوں کو سہ لیتا ہے اور جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں، ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بچا لیا گیا، آخرت میں تو آپ بچے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دنیا میں ان کی شہادت ہو گئی، لیکن ان کو دائمی فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی یزید کے مقابلے میں۔ یزید مر گیا، اس کے چاہنے والے مر گئے، لیکن امام حسین ظاہری طور پہ شہید کر دیے گئے، لیکن آج بھی زندہ ہے، اور ان سے محبت کرنے والا آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، کسی کو اس طرح سے نوازتا، کسی کو اس طرح سے نوازتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، تو بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم نے ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور حق بات سے کبھی آپ نے روح گردانی نہیں کی، اس لیے مصریت کا شکار نہیں ہوئے، حکمت عملی کا شکار نہیں ہوئے، جیسے بھی حالات ہوئے آپ نے حق بات کو بیان کیا، اور اس کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، مگر اللہ کا کتنا انعام و اکرام نازل ہوا آپ پر، وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی اسی طرز عمل کی وجہ سے اللہ نے ہم مسلمانوں سے فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔